السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کو زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ سے محبت کے ایسے رشتے بنا دیتی ہے جو شاید سانسوں کے ٹوٹنے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے اور دل بہت کمزور۔ اس کی رنگینی میں کھو کر انسان اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو زندگی بنا لو، دنیا اپنے آپ تمہاری ہو جائے گی۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اس منزل کی جانب لے جائے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد تک آنا ایک معجزہ ہے۔ جو دعائیں تمہیں تہجد تک لے کے آئی ہیں وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں تمہارے سامنے لائے گا، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ وقت تہجد تڑف کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو اور صبر کرو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ جب اللہ کو تمہارا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ اسباب ایسے بناتا ہے کہ تم سجدے تک پہنچ جاؤ۔ وہ وقتی طور پر ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جن سے تمہیں بے حد محبت ہو، جن کے بغیر رہنے کا تم تصور نہیں کر سکتے، اور جب تم صبر کے سجدے میں گر کے بھی اس کی رضا میں راضی رہتے ہو۔ ہزار بار ٹوٹنے کے بعد بھی اپنا صبر ڈگمگانے نہیں دیتے تو وہ بھی مسکرا کے ایک حکم فرماتا ہے، اور صبر کے سجدے کی تاثیر شکر کے سجدے میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ وہ بس ایک حکم فرماتا ہے اور برسوں کی بچھڑی ہوئی چیز پل بھر میں واپس مل جاتی ہے۔ وہ دعائیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پاک پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے وہ آپ نے اگر اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جب فیصلے عرش پر ہوتے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ نے اس بات پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے، اس کے دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے، اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ اللہ نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے کہ آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے، اور پھر دل میں اتنا کامل یقین پیدا کرتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ ناممکن نہیں، بس مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ جب معاملات اللہ کے حوالے کر دو تو پھر نتائج کی پرواہ نہ کیا کرو، کیونکہ جس کے آسرے پر تم اپنی تقدیر چھوڑ رہے ہو وہ رب تو خالق کل جہان ہے، وہ تمہاری کہانی کو بھی ایک خوبصورت انجام سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے دعاؤں کی توفیق۔
تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر آپ کو دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی ہو یا روتے ہوئے۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ تو پھر مایوس نہ ہو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو، اصل میں یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد تمہیں لوٹا دیں گے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم بہت پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس وقت یہ دل اللہ کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر جسے وہ تہجد تک لے آئے وہ اس کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور جو لاڈلا مانگ لیتا ہے وہ عطا کرنے کے لیے اللہ ہر شے کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں اور پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دیکھنا، ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگی اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کس طرح اللہ کا شکر ادا کرو۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اللہ سے اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ محبت اگر اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔